سے دوست، بہت سے چہرے جو ہمارے ساتھ اس فورم میں اس طرح بیٹھتے تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، اور جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے وہ لوگ سارے یاد آتے ہیں، کیونکہ کئی سال اس بات کو ہو گئے جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو بڑے بڑے پیارے لوگ تھے جو ہماری اس محفل میں ہوتے تھے اور آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ تو عمومی طور پہ جب بھی مجھے یہاں پر موقع ملتا تھا یا امتیاز صاحب کے ساتھ جو ڈسکس ہوتا تھا ٹاپک، وہ مجھے کہتے تھے کوئی کرنٹ ایشوز پہ بات کریں، تو اس مرتبہ اتفاق یہ ہے کہ ایک اہم دن آنے والا ہے چند دن تک، 2-3 دنوں تک، اور وہ یوم پاکستان کا دن ہے 23 مارچ کا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ آخری یعنی ایک لیکچر ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس مناسبت سے بھی گفتگو کی جائے، خاص طور پہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ جو ملک ہم نے بنایا ہے اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں، اور جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے ساری بیک گراؤنڈ کو صحیح تناظر میں تو بہت سی چیزوں کو آج کے تناظر میں ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ آج جو معاملات ہیں وہ کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے پھر ہمیں آگے کا پتہ نہیں چلتا۔ کوشش کروں گا کیونکہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اور میری کوشش بھی ہوگی کہ میں آپ کو بالکل چاہے بریفلی بات کروں، ایک پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کر کے پہلے اس مائل سٹون پہ آئیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ فرام کمٹمنٹ ٹو ریئلائزیشن، کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمٹمنٹ کی تھی 23 مارچ 1940 کو یہ مینار پاکستان، جیسے ایک منٹو پارک، اقبال پارک اب کہتے ہیں، ایک کمٹمنٹ تھی۔ جنوبی ایشیا کے ریپرزینٹیٹو تھے، سارے مسلمان نمائندے تھے، سارے ان کے ساتھ لوگ بھی یہاں تھے، ایک بڑا اجتماع تھا، اور ایک کمٹمنٹ کی جی، ایسی کمٹمنٹ جو اس وقت تو دیوانے کا خواب لگتا تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنی اس کی مخالفت، اور ایک بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جذبہ، قربانییں، لیڈرشپ، کمٹمنٹ کو ریئلائز کرنے کے لیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ناممکن ممکن ہوا اور ملک بن گیا، اور وہ چیز ہو گئی جو نہ تو انگریز چاہتا تھا اور نہ ہندو چاہتا تھا، لیکن ان کی نہ چاہنے کے باوجود وہ چیز ہوئی۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو ہسٹوریکلی ٹریس ہو کس طریقے سے کریں گے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو خطہ ہے جسے ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں، جس میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یہ سارا خطہ بہت بڑا، برِ صغیر کا مطلب بہت بڑا ایک کانٹیننٹ تھا، اور یہاں پہ جو بیسکلی جو سسٹم آپریٹ کر رہا تھا بیفور مسلمان یہاں آئے اور انہوں نے باقاعدہ ایک حکومت کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے کی اگر آپ پس منظر دیکھیں، اس کا یہاں کے حالات دیکھیں، تو بنیادی طور پر یہاں کا جو پرویلنگ ریلیجن تھا وہ ہندوازم تھا، اور جو یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر تھا وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ہندوؤں کی، اور ہندو سوسائٹی جو ہے، جو ہندو ریلیجن اور ہندو ریلیجس میتھڈالوجی پر بیس کرتی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ذات پات کے سسٹم پر چلتی ہے، وہ ذاتیں جو ہیں وہی ایک فرد کا رول ڈٹرمن کرتی ہیں۔ برہمن ہے تو برہمن نے کیا رول سوسائٹی میں پلے کرنا ہے، وہ اس کی بچہ جب برہمن کے گھر پیدا ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس نے آگے کرنا کیا ہے، اس کا رول کیا ہوگا سوسائٹی میں۔ اگر کھشتری ہے تو کھشتری کے بچے نے سوسائٹی میں کیا رول، پر اس کی ذات ہی ڈٹرمن کر دے گی۔ اسی طرح ویش ہے، اسی طرح شودر ہے، تو یہ آرڈر کے حساب سے برہمن، کشتری، ویش اور شودر، 4 آرڈر ہندو یعنی ذات میں تھے، اور یہ 4 آرڈر میں مثلا برہمن جو ہے سب سے سپیریئر ہے، جو قانون سے بھی بالا تر ہے۔ کوئی قانون برہمن کا اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے، کوئی اس کا بچہ کوئی چوری چکاری بھی کرتا ہے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ تو بڑی سپیریئر ہے، اس کے لیے قانون نہیں ہے، وہ ایک بڑی اعلیٰ کلاس ہے۔ تو برہمن ایک سپیریئر، جن کا کام صرف ان کی ریلیجس جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے نہ اپنے روزی کی فکر کرنی ہے نہ کمانا ہے، ان کو ہر چیز ملے گی، وہ مندروں میں بیٹھیں گے اور ریلیجس معاملات پر فیصلے کریں گے، ریلیجن کو ڈیل کریں گے، معاشی ایکٹیویٹی ان کا کام نہیں ہے۔ کھشتری ہے، کھشتری جو ہوگا وہ سولجر ہوگا، اس کا کام ہوگا جنگ میں جانا، اپنی ریاست کا دفاع کرنا،
तो खत्री इज बाई कास्ट इज ए सोल्जर, उसका वही रोल है। और उसने भी कोई माशी एक्टिविटी नहीं करनी, उसको हर चीज़ मिलेगी, उसने अपना काम तरफ करना है। और ऑर्डर ऑफ मेरिट में ला के कानून के मुताबिक उसका दूसरा दर्जा है। तीसरे दर्जे में वेश थे। वेश सबसे आम, तीसरे नंबर की जो ज़ात थी वो सबसे आम ज़ात इसलिए हासिल थी कि सारी मुआशी एक्टिविटी इनके ज़िम्मे खाते में थी। एग्रीकल्चर इनका, इन्होंने करनी है, और ट्रेड इन्होंने करनी है। जो इंसान की मुआशी एक्टिविटीज़ हैं जिसका ताल्लुक उसकी खुराक से है, उसके खाने पीने से, सबसे बड़ा काम तो एग्रीकल्चर का होता है, जो हमारे लिए ज़मीन से फसल उगती है और हम लोग खाते हैं। तो वेश ने काम करना है, और ऊपर वाली दोनों ज़ातों ने उसकी मेहनत को इंजॉय करना है, उनको सारा शेयर मिलेगा। तो सारी जो मेहनत है वो तीसरे दर्जे ने करनी है। और ऑर्डर ऑफ मेरिट पे, या जिसे कहते हैं कानून की नज़र में, उनका दर्जा तीसरा है। और चौथे नंबर पे शूदर है। शूदर सबसे, या आज भी देखें इंडिया में आप सुनते होंगे कि जो निचली जात के जिन्हें दल्लत कहा जाता है और इस तरह, ये शूदरों की एक किस्म, मतलब वो सबसे आर्डर में चौथे नंबर पे थे, और आबादी में भी ये सबसे ज़्यादा थे। तो शूदर के बाद उनके, इनका ना, इस जातों के पीछे उनकी रिलीजन ही एक लॉजिक को देते हैं कि ब्राह्मण जो है वो खुदा के दिमाग से क्रिएट हुआ है। जो शूदर खश्तरी है वो, जो उनके आपने खुदा देखिए होते जो बुत जो है उनके हाथ से तख्लीक हुई है, जो कि उसकी तख्लीक उसके हाथ से हुई है, लिहाजा वो जो है दिफा का काम करेगा। और ये जो कश्तियों की मैंने बात की, इनके दो फंक्शन थे, एक तो दिफा था, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन भी था, यानी निज़ाम मुमलकत को चलाना भी कश्तरियों का काम होगा। तो हाथ सिम्बोलाइज करता है कलम को भी और तलवार को भी। तो कलम और तलवार का काम कश्तरी करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे। तीसरे नंबर पे जो वेश हैं उनके बारे में था कि ये क्रिएट हुए हैं बाई द बैली ऑफ द ब्रह्मादीवा, जो उनका गॉड है, बड़ा गॉड है ब्रह्मनादीवा, उसके पेट से तख्लीक हुई है वेश की। तो वेश का काम पेट की पूजा जो करने के मामलात हैं, यानी माशी एक्टिविटी, ज़राअत, फसल उगाना, एग्रीकल्चर करना, वो वेश का काम है। और शूदर आर क्रिएटेड बाई द फीट ऑफ द ब्रह्मनादीवा, ब्रह्मनादीवा के पाँव से तख्लीक हुई है शूदर की। तो सर मैरिट में देखना, दिमाग ब्रेन है, ये सबसे सुपीरियर है। तो ब्राह्मण की तख्लीक यहाँ से, वेश की तख्लीक, शूदर कृष्ण की तख्लीक यहाँ से, वेश की तख्लीक यहाँ से, और शूदर की तख्लीक यहाँ से। ये उनका एक रिलीजियस मेथोडोलॉजी में था। और वो जो शूदर हैं उनको सोसाइटी में समझने की कीड़ों मकोड़ों की हैसियत है उनकी, और उनका काम भी यही है कि पहली तीन जातों की जो गंदगी साफ करना। जैसे हमारे यहाँ अमूमन हम लोग क्रिश्चियंस को ये घरों में सफाई सफाई के काम, ये हुआ हमारी गलाजत को साफ करना, तो बाकी तीन जातों की जो गलाजत को साफ करना जो है वो शूदरों का काम है। और शूदर की कोई हैसियत नहीं है, यानी शूदर को छोटे से किस वक्त चाहे आप जान से ही मार दें, छोटा सा जुर्म किया जान से ही मार दें। तो मतलब ये है कि दैट क्लास वाज द मोस्ट डिप्रेस्ड, लेकिन आबादी में उसकी अच्छी खासी रेशो थी। तो शूद्रों के साथ, जो इंडिया में अब इस दौर में 21st सेंचुरी में भी दलितों के साथ ये अभी भी ये बर्मन जो है वही सलूक करते हैं। तो उस जमाने में ये कास्ट सिस्टम था, और इस कास्ट सिस्टम के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी हिंदू रियासतें थी। इतना बड़ा जनूबी एशिया कभी भी किसी एक हिंदू रियासत के अंदर मुतहिद नहीं रहा। जितनी भी रियासतें थी, चाहे चंद्रगुप्ता या जो भी थे, वो पूरे हिंदुस्तान को, आप पूरे इस जनूबी एशिया को नहीं कह सकते। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर रियासतें थी, पॉकेट्स थी, जहाँ पर राजे और महाराजे इनकी हुकूमत करते थे। और सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस जात पात पर बेस करता था। और इस जात पात में औरत की हैसियत तो बिल्कुल ही बुराई ना, वो तो एक बिल्कुल चांदी की हैसियत रखती थी, जिसको सिर्फ लज्जत के लिए एक सोर्स या बच्चे पैदा करने का एक सोर्स समझा जाता था। तो ये बेसिकली हिंदू सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, जिसमें ये लोग रह रहे थे, कई सदियों से यहाँ रह रहे थे इस खत्े में। फिर आपको पता है कि यहाँ पर मुसलमानों की आमद हुई, वो हमें पता है कि यहाँ पर अर्ली ट्रेडर आए, यहाँ पर मकरान के साहिल पे, सिंध के साहिल पे, और फिर इस तरह सारा सिलसिला चलता रहा। आए, कुछ लोग तबलीग का काम किया, चले गए वापस, ये आना जाना रहा। फिर मुसलमानों का इक़्तिदार अरब से निकला, दुनिया में फैलता फैलता बहुत पहले वस्त एशिया में मुसलमानों की बड़ी हुकूमतें बनी, ख्वारज़म शाही बनी और हुकूमतें बनी। और हुक्मरान जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, सेंट्रल एशिया का इलाका है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये हुक्मरान थे यहाँ पे, और बहुत बड़े वो इन्वेडर थे। तो ये हिंदुस्तान में चूँकि हिंदुओं के में मंदिरों पर ये ब्राह्मण बैठे होते थे, और लोग अपनी नज़र न्याज देते थे, अपनी सब कुछ मंदिरों में
सोना और चांदी और कीमती जवाहरात इनके मंदिरों में होते थे। और आपने सुना है कि महमूद गजनवी आया या मोहम्मद गौरी आया और ये आते थे और यहाँ पर इनको किसी की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ सेंट्रलाइज हुकूमत होती है, छोटी छोटी रियासतें थी, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। वो दिल्ली तक आगे तक जाके इनके मंदिरों से सारा माल लूटते थे, वापस चले जाते। तो ये रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, उनको 17 मरतबा मऊद गजनवी। लेकिन हिंदुस्तान के जो मौसमी हालात ऐसे थे और यहाँ की कुछ डायनामिक्स ऐसे थी कि उन्होंने कभी भी प्रेफर नहीं किया कि वो यहाँ बाकायदा हुकूमत बनाएं या यहाँ पर अपनी एम्पायर बिल्डअप करें, जिनकी वस्त एशिया में अपनी हुकूमतें थी। तो मुसलमान इन्वेडर्स आते थे और आके लूट मार की और चले गए। ना उन्होंने कोई तबलीग का यहाँ काम किया और ना ही उन्होंने यहाँ सोचा कि यहाँ पर अपनी कोई हुकूमत बनाई जाए। मोहम्मद गौरी जब 12वीं सदी में 11वीं क्या सदी क्या मोहम्मद गौरी जब आया, तो मोहम्मद गौरी जब वापस गया यहाँ से इन्वेजन के बाद, तो उसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहीं रह गया। वैसे उसने उसको यहीं पर छोड़ दिया कि तुम यहीं पर चलाओ मामला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ चंद हज़ार का लश्कर था जो उस वक्त आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बड़ा जिसमें मार्शल कैपेबिलिटी थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता इन छोटे छोटे महाराजों को सबड्यू करना शुरू किया। और देखते ही देखते उसने, क्योंकि ये लोग हिंदू हिंदू उस तरह इनमें खसूसियात नहीं थी, वो जंगो जदल को इतना वो उस तरह नहीं समझते थे जितना ये थे। तो इन्होंने अपनी इसी सलाहियत के बलबूते पर एक पूरे एरिए को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में एक मुस्लिम डायनेस्टी की बुनियाद रखी। बेसिकली ये स्लेव था मोहम्मद गौरी का, और इसने यहाँ पर एक डायनेस्टी की बुनियाद रखी और खुद हुक्मरान बन गया और अपने लिए टाइटल सुल्तान का लिया उसने। और ये मुसलमानों का लश्कर जो चंद हज़ार पर मुश्तमिल में आया था, पूरे हिंदुस्तान में एक हुकूमत बनाई जिसका सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। सो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम monarch, मुस्लिम रूलर who established a Muslim dynasty in Indo-Pakistan subcontinent जिसे हम कहते हैं, और पहला मुसलमान बादशाह तस्वर किया जाता है। और पहली वो डायनेस्टी है जिसने पूरे हिंदुस्तान को, जिसकी रिट पूरे हिंदुस्तान 1192 में ये बनी। तो मुस्लिम इक़्तिदार यहाँ शुरू होता है 1192 में, और 1192 से लेकर ये इक़्तिदार रहता है 1858 तक। ये तकरीबन 625 साल बनते हैं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करें और आप आ जाएं बहादुर शाह जफर तक। इसमें सलातीन का दौर हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ ख़ानदान हुकूमत करते रहे। सब मुसलमान हुक्मरान, चाहे वो तुगलक थे, चाहे वो खिलजी थे, चाहे वो सादात थे, चाहे वो लोधी थे, चाहे गुलामा थे। फिर लोधियों के बाद मुग़ल आए, बाबर आया। बाबर भी वस्त एशिया से आया था, ये भी वस्त एशिया से आए थे। बेसिकली तुर्कुल नस्ल लोग थे ये, इसी सेंट्रल एशिया जैसे उज़्बेकिस्तान और ये इलाका सारा ख्वारज़म शाही का इलाका, यहीं से लोग ताल्लुक़ रखते थे। वादी फरगाना से बाबर का ताल्लुक़ था, इनका भी इधर से था अफगानिस्तान का इलाका, बल्ख और बुखारा और ये सारा। तो ये लोग यहाँ पर आए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक डायनेस्टी बनाई जो चलती रही एक के बाद दूसरा हुक्मरान आपस में लड़ते थे। जो ताकतवर होता था वो, लेकिन ये मुस्लिम रूल है। पहले को सलातीन का दौर कहते हैं, दूसरे को मुगल डायनेस्टी कहते हैं। तो ये तकरीबन 625 साल यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही। यानी आबादी में वो कभी भी बहुत अक्सरियत में नहीं आए। शुरू में तो फिर चंद हज़ार थे, फिर कैसे आबादी बड़ी, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। अल्टीमेटली जो हुक्मरान होता है, हुक्मरान की एक अपनी सोच होती है। जो रूलिंग एलीट होती है वो कभी भी उसका काम मजहबी प्रोपोगेशन नहीं होता। उनका बड़ा होता है कि उनको पास हीरे जवाहरात हो, उनका वो जो ग्रैंडर हो, उनको उनकी हुकूमत की बड़ी दूर दराज तक उनकी सराहतें जाती हों। तो वो इस एंगल से और अपनी ताकत के बलबूते पर वो वहाँ पर जिंदगी मौज मेले लूटे, और जो मोनार्की की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एक अजीब इत्तेफाक है, जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, कि अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि ये हुक्मरान तबका जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और आगे तक जाता है, और ये अर्ली जो मुस्लिम रूलर थे, इन्हीं के दौर में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 11 यानी 13वीं सदी में जब हम दाखिल होते हैं, 12वीं से 13वीं सदी में, तो हम देखते हैं कि सूफिया का सिलसिला भी शुरू हो जाता है यहाँ आने का। यानी मुस्लिम डायनेस्टी में मुस्लिम सूफी सेंट्स जिनका मस्कन कौन सा था, वो भी सेंट्रल एशिया था। ये समरकंद, बुखारा और ये इलाके जो खीवा, ये इलाके सेंट्रल एशिया के, ये यहीं से मुख्तलिफ सूफिया जो किसी न किसी हवाले से कोई हज़रत अली के साथ रमल्ला वजह के साथ जाके उनकी मिल जाती है, किसी के हज़रत उस्मान के साथ मिल जाती है। तो ये सूफिया इकराम जो जिन्होंने यहाँ आए
اور ان کے 4 آرڈر ملتے ہیں ہمیں، 4 سلسلے ملتے ہیں، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور قادریہ۔ اور یہ جتنے صوفی سینٹس آپ سنتے ہیں، چاہے بہاؤالدین زکیہ سہروردی آرڈر میں بہاؤالدین زکیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رخ عالم، صدر الدین عارف، اور یہ کئی ہیں، یہ تو مشہور ہیں، یہ پورے ہندوستان میں ان کے آپ کو مسکن ملیں گے۔ اسی طرح قادریہ سلسلہ لاس شاہ عباس قلندر ہے، سلطان باہو ہیں، اور اسی طریقے سے داتا گنج بخش بہت بڑا نام، اسی طریقے سے اور کئی صوفی سینٹس آپ کو ملیں گے ہر خطے میں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، کتنے ہی ہیں۔ یہ سارے صوفی سینٹس آئے، آرڈر میں تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی یہاں پر تبلیغ اسلام کے لیے آئے، اور ان کا ہر ایک کا تبلیغ اسلام کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ مثلا کئی قوالی کو سورس بنا رہے تھے تبلیغ کا، کئی اور طریقے، تو بیسکلی یہ تھا کہ یہ خود ایک رول ماڈل تھے، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر یہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے۔ پیغام ان کا کیا تھا جو ہندوستان کی سوسائٹی میں، اچھا مزے کی بات یہ جس میں اللہ کی طرف سے جو کہتے ہیں نا، قدرت جب کوئی کام کرتی ہے کہ اگر یہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہ بنتی، قطب الدین ایبک یہاں پر مسلم ڈائنسٹی کی بنیاد نہ رکھتا 1192 میں، یہ سارا خطہ نان مسلم تھا، بت پرست تھا، سارا خطہ بت پرست تھا، اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ دنیا بھر میں رہا، اور تبلیغ کی بنیاد پر اسلام کہاں کہاں تک ہو گیا، لیکن یہاں نہیں پہنچا۔ لیکن اگر یہاں پر وہی نظام ہوتا جو ہندوؤں کی اسی طرح ریاستیں ہوتی جیسے کہ 1192 سے پہلے تھی، تو شاید ان صوفیہ کو یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے بہت مشکلات، ممکن ہی نہیں تھا ان کا کہ وہ یہاں پر ان کے ایگزسٹنگ آرڈر پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بت پرستی چھوڑ دو، یہ ذات پات کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس تمام لوگ برابر ہیں، ہمارا مذہب کہتا ہے ہر انسان بائی نیچر پر آپ دوسرے کے برابر ہے، کسی کو پیدائشی طور پر دوسرے پر کوئی سپریورٹی نہیں ہے۔ کوئی یہ جو برہمن، شودر اور کھیش اور کشتری میں تم لوگوں نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یہ بالکل ان ہیومن پریکٹس ہے کہ شودر کو آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور باقیوں کو، تو یہ ساری، اور پھر جو بھی یہاں کا اسٹرکچر تھا، یہ سارا جو ہے ان ہیومن، یہ فطرت کے خلاف ہے، بت پرستی۔ اگر آپ ایگزسٹنگ آرڈر کے ہوتے ہوئے یہ بات صوفیہ کرتے تو شاید ان کو جان سے مار دیتے، کسی کو اجازت ہی نہ ہوتی کہ وہ یہاں پر، کیونکہ یہ، لیکن اللہ کا کرم یہ تھا کہ حکمران مسلمان تھے، حکمرانوں کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ حکمران بھی ان صوفیہ سے بڑے متاثر ہوئے، اور آگے میں چل کے تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ننگے پاؤں جاتے ہوتے تھے ان کے درباروں پہ، حاضری دیتے تھے، جس طرح جہانگیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ننگے نظام دنوریا کے گیا جب اسے نرینہ اولاد کے لیے، اور کئی اور مثالیں، محمد تغلق کی کئی مثالیں ہیں، اور کسی جو ان کے پاس جاتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے پاس آئیں یا ہمیں موقع دیں، ہم ان کو اوبلائز کریں، کیونکہ ان کی عوام میں ایک اپیل تھی۔ اپیل کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور بات کرتے تھے مساوات کی، برابری کی، اور یہ بہت، یہ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا، جس تناظر میں یہ سوسائٹی تھی، یہ ایک ریولوشنری بات تھی کہ کوئی بندہ یہ میسج دے رہا ہے ہر انسان دوسرے کے برابر ہے۔ انہوں نے کی نسلوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کبھی انسان بھی ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریولوشنری بات صوفی سینٹس یہاں پہ کر رہے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک خدا ہے، سب اس کے بندے ہیں، اور مرد اور عورت کے برابر کے حقوق ہیں، یا جو بھی اسلام کا بنیادی فلسفہ انہیں بتا رہے ہیں، جو اسلام کا تصور جس پہ مساوات ہے، برابری ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، یہ باتیں انہوں نے نہیں سنی تھی، وہ ایک ہندو سوسائٹی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس چیز سے سب سے زیادہ جو کلاس متاثر ہو کے اسلام کی طرف آ رہی تھی وہ شودر تھے، جو اسلام قبول کرنے کی طرف، اور بڑی تیزی سے اسلام کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کرے تو حکمرانوں کا ریئیکشن، اب اگر ہندو ہوتے تو وہ اس بندے کو مار دیتے، یا ان کو کہتے تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ یہ ڈرتے تھے کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، جب جو رولر ہوتے ہیں ان کے آگے کوئی سکتا نہیں ہے، چونکہ مسلم ڈائنسٹی اسٹیبلش ہو چکی تھی، لہٰذا صوفیہ کو ایک کنڈیوسو گراؤنڈ ملی تبلیغ کے لیے، جو تبلیغ کا کام ہوا۔ آج اگر ہم مسلمان، اگر اس خطے میں تقریباً 90 کروڑ مسلمان ہیں، دا کریڈٹ گوز ٹو دا صوفی سینٹس۔ ہم لوگ بیسکلی بائی اوریجن مسلم نہیں، ہم وی آر کنورٹیز، ہمارے دادے پردادے یا پردادے کے پردادے کو کسی نہ کسی نے ان صوفیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو آج ہم مسلمان ہیں، اور 90 کروڑ مسلمان ہیں۔
اور یہ اتنی تیزی سے سلسلہ پھیل رہا تھا تبلیغ کا، اسلام کا جو تصور ہے مساوات اور اسلام کا جو دین کا جو تصور ہے برابری کا، یہ اتنا اپیلنگ تھا کہ باقی بڑی تیزی سے اس سے اسلام پھیلا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اگر اسلام کی کنورژن کا ریٹ یہی رہا تو آنے والے کچھ عرصے میں اس میں ہندوازم جو ہے بالکل سکڑ کے رہ جائے گا، اور صرف وہ برہمن کلاس جو بڑی پریویلیج کلاس تھی وہی ہندوازم کے فالوور رہ جائیں گے، باقی سارے کنورٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام کی کنورژن کی رفتار بہت زیادہ تھی ایٹ دا ہینڈز آف دیز صوفی سیٹس۔ تو اس میں ہندوؤں کے اندر جو ہندو کا ایک مذہبی طبقہ ہے ان کے اندر بھی ایک انٹیلیجنسیا ہے، انہوں نے سوچا کہ یہ بیسک وجہ کیا ہے، اس کی بیسک وجہ ہندو ازم کے اندر جو مذہب کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہیں، ایسی ایولز ہیں، ان کی وجہ سے اپیل ہے کہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ سارا خطہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ تو بھگت، کبیر اور گرو نانک تین نام پرومیننٹ نام، گرو نانک جو ہیں یہ بھی بیسکلی ہندو تھے اور جو سکھ مذہب کے بانی ہیں، بھگت اور کبیر اور گرو نانک تین نام آتے ہیں جنہوں نے ایک موومنٹ چلائی 14ویں صدی کے اینڈ پہ، اور یہ سلسلہ ہوا 12ویں صدی سے آنورڈ۔ تو 14ویں صدی کے اینڈ میں اس تحریک کا نام تھا بھکتی تحریک۔ بھکتی تحریک انہوں نے چلائی کہ یہ اسلام کی کنورژن کو کسی طریقے سے اس کے آگے بند باندھا جائے۔ تو بھکتی تحریک کے جو فالورز تھے، جس کا بہت بڑا فالور ہمارا اپنا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا دارالشکوہ کا، کیونکہ جو اورنگزیب کے شاہ جہاں کے جو بچے تھے جس میں ایک اورنگزیب تھا، ایک دارالشکوہ صوفی تھا، اور دارالشکوہ بھکتی تحریک کا بہت بڑا فالور تھا، اور اکبر بہت بڑا فالور تھا بھکتی تحریک۔ بھکتی تحریک کیا تھی؟ بھکتی تحریک یہ تھی کہ مذہب سب ایک جیسے، اور بھکتی تحریک کے فالوورز نے خود ہندوازم پر کرٹیسزم شروع کیا۔ بیسیکلی وہ ہندو تھے، انہوں نے ہندوؤں بھی تنقید کی کہ ذات پات کا نظام غیر انسانی ہے، سب انسان برابر ہیں، خدا ایک ہے، خدا اتنے زیادہ نہیں، ان کے مذہب میں نا 50,000 خدا ہیں، ان کے سانپ بھی خدا ہے، بھگوان گائے بھی خدا ہے، ان کا خدا ایک ہے، اور ذات پات کوئی نہیں ہے، سب انسان بائی نیچر برابر ہوتے ہیں۔ اب یہ باتیں کون کہہ رہے ہیں؟ بھکتی تحریک کے فالوورز جو بیسکلی ہندو تھے اور ہندوازم میں ریفارمز کرنے نکلے تھے، اور ریفارمز کرنے اس لیے چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام کی جو کنورژن ہے اس کو روکا جا سکے۔ کنفیوژن تھا، انہوں نے کہا جی رام اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ بھگوان میں اور خدا میں، آپ بھگوان ایک، ہندو کہتا ہے بھگوان ہے، مسلمان کہتا ہے یہ اللہ خدا ہے، بات ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، چاہے اسے بھگوان کو، رام کہو، رحیم کہو، اللہ ایک۔ تو یعنی پھر اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں سے کہا کہ بیسکلی ہندوازم بھی کہتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، بڑوں کا ادب کرو، بزرگوں کی خدمت کرو۔ اس ہندوازم کی تعلیمات میں، اسلام، کرسچینٹی، تمام تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی بات کرتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو چیزیں فرق والی تھی انہوں نے خود ہی اس کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ غلط ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہندوازم میں سے ہی سکھزم نکلا ہے۔ بابا گرو نانک جو نے ہندوازم میں سے ایک نیا مذہب نکالا جس کو سکھزم کہتے ہیں، اور سکھزم ایک خدا پر مبنی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ایک خدا ہے، وہ بت پرست نہیں ہے، سکھ بت پرست نہیں ہے، وہ بھی ذات پات پر بلیو نہیں کرتے۔ تو سکھزم ایکچولی ریفارم ہے ہندوازم، اور یہ بابا گرو نانک توحید پرست کہنے جا رہا ہے، جو اقبال نے بھی کہا کہ وہ توحید پرست ہے، یعنی وہ ایک خدا کو ماننے والے، ایک اللہ ہے اور سارے اس کی مخلوق ہیں اور انسان سب برابر ہیں۔ تو یہ جو بھکتی موومنٹ تھی، بھائی چارے کی موومنٹ تھی کہ ہم سب بھائی ہیں، مذہب میں، مذہب کی بنیاد پر نفرتیں نہ بانٹو، پیار بانٹو، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم اس سرزمین کے باسی ہیں، ہم انسان سے محبت، سب سے بڑا مذہب ہے انسان سے محبت کرنا، یہ ہے میسج بھکتی موومنٹ۔ اب کتنا اپیلنگ میسج ہے، کتنا، کیونکہ جب مطلب آپ کو ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہے جس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ بھئی انسان سے پیار کرو، چھوڑو وہ مسلمان ہے، کچھ سب سے بڑا مذہب انسانیت، واقعی وہ بات ہوئی۔ اچھا، یہ بھکتی موومنٹ نے واقعی وہ کنورژن کا جو بیس تھی اس کو پوری طرح بنا، اور آپ دیکھ لیں کہ جب اکبر اقتدار میں آیا تو اس نے تو باقاعدہ سرکاری طور پر بھکتی موومنٹ کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر ایک مذہب بنایا جس کا نام توحید الہی ہے۔ اس نے ان چیزوں کو اسلام میں سے وہ چیزیں بین کر دیں جو ہندو میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی، یعنی جن سے اسلام کی آئیڈینٹی اور ڈسٹنکشن نظر آتی ہے
وہ اکبر نے اس مذہب میں بین کر دی، یہ اذان دینے پر پابندی لگا دی، یہ اس طرح کے نام رکھنے پر پابندی لگا دی، محرم کا جلوس نکالنے پر پابندی، اور کئی چیزیں تھیں جو ہضم، وہ کہتا تھا کہ یہ جو کامن ریلیجن کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں، جو چیزیں اس سے میچ نہیں کرتی ان کو نکال دیں، اور ایک ایسا مذہب بناؤ جس پر کسی کو اختلاف نہ ہو اور جس کا فوکس اس بنیاد پر ہو کہ تمام انسان برابر ہیں، اللہ ایک ہے، اور ہم سب سے بڑا مذہب انسانیت کا، پیار کا، محبت کا، بھائی چارے کا مذہب ہے، باقی سب باتیں جو ہے غلط۔ تو اس مذہب کو اس نے سرکاری آرڈر کے ذریعے نافذ کیا، اور ایک پورا طبقہ مسلمانوں کا اس وقت جو اس بلیو کرتا تھا کہ یہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام کے اندر پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جو ایک سوچ تو ہمیشہ رہی ہے نا، جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، وہ ایکسٹریمسٹ سوچ کو پھر اس نے آگے چل کے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب یہاں پر لمبی بات میں نہیں کروں گا، آپ نے صرف اس تناظر میں سمجھنا ہے کہ ایک طرف یہ موومنٹ کے فالوور ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک برابر انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کی آئیڈینٹی کو ختم کر کے اسے ہندوازم کے ساتھ مکس اپ کیا جا رہا ہے، اور وہ پریکٹسز جو اسلام کو ایک ڈسٹنکشن دیتی ہیں ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کی عملی مظاہرہ ہم اکبر کے دور میں دیکھتے ہیں۔ سلاطین کے دور میں یہ کام شروع ہو چکا تھا، لیکن اکبر نے تو باقاعدہ طور پہ آپ کے سامنے ہندو عورتوں سے شادی کی، اس کی کئی عورتیں ہندو عورتیں تھیں، اور اس نے اجازت دی بھی تھی، اور ہندوؤں کے تمام جو ریچولز تھے وہ اسی طرح پرفارم کیے جاتے تھے کورٹ میں جس طرح مسلمانوں کے کیے جاتے تھے، دیوالی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سرکاری طور پر ہندوؤں پر، اور اسی طریقے سے اس نے ہر عہدے پر بھی فرق نہیں کیا، ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھے رکھا، اور اس نے ہر اس چیز کو بین کر دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان، بلکہ وہ اس کو اس میں ہم دیکھتے ہیں بظاہر وہ ہی واز گریٹلی انکلائن ٹورڈز ہندوازم، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں جو تھی اس کے زیر اثر کرتی تھی وہ زیادہ تر ہندو ہی تھی۔ تو اکبر نے، لیکن اکبر نے پرسیکیوشن کی پالیسی نہیں اپنائی۔ پرسیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوشش تھی، اس چھوٹا سا تھا، اقتدار میں آیا، اور وہ جو اس کے کوٹیئر تھے، 9 رتن جو تھے، ان میں سے 2-4 لوگ تھے، جیسے مبارک، شیخ مبارک تھا، یا اس کے بچے عبد الرحیم خان خانہ، اور یہ لوگ جو تھے مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے بھی اکبر کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تو ساری زندگی اقتدار میں رہے، تو یہ جو مذہب کی بنیاد پر ڈفرنس ہے نا مسلمان اور ہندوس میں، اس کو ختم کر دو، تو کدھر بھی پتہ نہ چلے کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں، بس اس طرح ہی رکھ کے انسانیت والا جو سوچ ہے نا، وہی والی بھگت والی، وہی اگر پروے، اور اکبر نے کیا۔ اور دیکھیں اکبر کے دور کو آج ہندو کتنا یاد کرتے ہیں، وہ ابھی اکبر دا گریٹ، اس واحد مغل بادشاہ جس کو مسلمان بادشاہ جس کے وہ ابھی تک عظمت کے گیت گاتے ہیں کہ کیا بھائی چارہ تھا، کیا دور تھا۔ اکبر نے 50 سال تک حکومت کی کسی ریوولٹ کے بغیر، کسی سازش، کسی طرح کی شورش کے بغیر۔ اکبر کا اقتدار جو تھا دیٹ واز دا پیک آف دا مغل ڈائنسٹی، جس میں خوشحالی اپنے عروج پہ تھی، اور مغل ڈائنسٹی اپنے عروج پہ تھی، مسلم اقتدار اپنے عروج پہ تھا، کہیں پر کوئی شورش نہیں تھی، کیونکہ اس نے اس شورش کے سورس میں ختم کر دیا۔ تو بظاہر وہی ہے، لیکن دیٹ واز ایٹ دا کاسٹ آف مسلم، لیکن بہرحال اس کی ریزسٹنس مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی، کیونکہ مسلمان آبادی میں بہت تھوڑے تھے، یعنی صوفیہ کی، میں نے کہا نا کہ بھکتی تاریخ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، اس کے بعد تبلیغ کو سمجھا گیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں کنورٹ ہونے کی، کیونکہ بیسک مذہب تو ایک ہی ہے، تو وہ تعداد میں کبھی بھی اپنے تمام ادوار میں 20-25% سے بھی زیادہ نہیں ہوئے مسلمان، 70-80% یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ لیکن بند جو باندھا گیا اسلام کے آگے، وہ کنورژن کے آگے، وہ اس موومنٹ نے باندھا، جو بڑی اپیلنگ موومنٹ، بہت اپیلنگ، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس موومنٹ سے امپریس تھا، جن میں سے 2-3 مثالیں دی، اکبر کی دی، اب شیخ مبارک کی دی، اب یہ اور یہ فیضی، اور یہ آخر میں دارالشکوہ، یہ لوگ سارے اس موومنٹ کے پیروکار تھے، اور بھی کئی تھے۔ تو خیر یہ چلتا رہا سلسلہ۔ ہاں، جو ہوا مسئلہ، وہ اورنگزیب جب آیا، کیونکہ اورنگزیب کے اس کے شاہ جہاں کے بچوں میں بھی یہ آئیڈیالوجیکل ڈفرنس موجود تھا کہ اورنگزیب کی کچھ ایسے ماحول میں پرورش ہوئی، اور اس کی قربت میں ایسے لوگ رہے جو بڑے کٹر قسم کے مذہبی لوگ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دادے نے، یہ اکبر نے جو کچھ کیا غلط کیا، اور اسلام کی ڈسٹنکشن جو ہے
یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس میں اس کی تعلیمات میں یہ چیزیں شامل ہیں، اس میں جہاد ہے، اس میں بت پرستی کو پسند کیا گیا، اور جو اسلام کی ایک پیور ڈسٹنکشن کو ریوائیو کرنے کی جو سوچ تھی، مذہبی ذہن کا مالک تھا یعنی اورنگزیب جو تھا، اس کی جو سوچ تھی وہ بڑی پیور اسلامک قسم کی ذہن تھی، اور دارش کو وہی اس طرح کا وہ صوفیزم اور اس طرح کی سوچ اور وقت کی مومنٹ والی. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے یہ اقتدار کی جنگ میں جو ہوا کہ باوجود کہ اورنگزیب بڑا مذہبی تھا، لیکن اس نے اقتدار پر آنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اپنے باپ کو جیل میں ڈالا، کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ پہ منارٹی چلتی ہے، جو بچ گیا وہ اقتدار میں رہتا ہے، نہیں تو دوسرے کو مارتے، اس کو اپنے بھائی مارنے پڑے، مراد کو دوسروں کو، اپنے باپ کو جیل میں ڈالا، لیکن بہرحال وہ اس سکسیشن کی جنگ میں جیت گیا اور اقتدار پہ آ گیا. اور اس کا دور بھی طویل ترین دور ہے اکبر کی طرف، 50-55 سال اورنگزیب نے بھی حکومت کی. لیکن اورنگزیب نے چونکہ اسلام کی پیورٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، جو بڑے عرصے سے ہم اس سے یہاں سے اس موومنٹ کے نتیجے میں وہ مرج ہو چکی تھی، اس نے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر ریزسٹنس شروع ہو گئی. جب آپ اس پہ آتے ہیں تو ہندو کہتے ہیں جی ہمارے مذہب کے خلاف ہیں چیزیں. اب اورنگزیب کے دور میں ایسے واقعات ہوئے جس میں کئی سکھوں کے خلاف اس نے موومنٹ چلائی، جس میں سکھوں کے گرو جو تھے، گرو تیغ بہادر اور 2-3 بڑے گرو جو تھے وہ قتل ہوئے ایکسپیڈیشنز میں، اورنگزیب کے ساتھ مقابلے بازی میں قتل ہوئے. اسی طرح ہندوؤں کے کئی لوگ قتل ہوئے، اور آپس میں اور شورش شروع ہو گئی، یعنی اب ہندو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خلاف یہ حکمران جو ہے وہ پالیسی بنا رہا ہے. تو اکبر نے چن کے پھر ان کو مارا جو ریزسٹ کرتے تھے. اس نے اورنگزیب سختی کی، کیونکہ وہ سخت مذہبی قسم کا، اتنا مذہبی آدمی تھا کہ وہ بیت المال سے ایک پیسہ لینے کا روادار تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو خرچہ بھی تھا وہ ٹوپیاں سی کر، اور یہ ہم پڑھ سن کے آئے ہیں پر کیا اس میں کہ وہ خود مزدوری کرتا تھا، اور اس پیسے سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنے ضرورتیں پوری کرتا تھا، جو اس کا خرچہ تھا محل کا، اور بیت المال سے ایک پیسہ بھی سمجھتا تھا وہ عوام کی امانت ہے. تو وہ ایک مذہبی تھا لیکن مذہبی جنونی تھا. تو اس لحاظ سے اس سوسائٹی میں، ایک ایسی سوسائٹی میں جس میں ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد ہو، اس میں آپ کو اگر اقتدار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں، کیونکہ حکمران کا کبھی ریلیجن سے اتنا زیادہ تعلق ہوتا نہیں، اگر اکبر نے یہ پالیسی اپنائی تو اس کو ایک دانش مندانہ پالیسی کی رائے دی تھی کہ تیرا کام تو ہے کہ تجھے شورش نہ ملے اور تو آرام سے حکومت کرے اور موج لوٹے، عیاشی کرے. حکمران عیاشی کرتا ہے تو تو ایک کار یہ کام کر، اور اس نے وہی کام کیا. اورنگزیب جو ہے یہ اب چاہتا ہے کہ نہیں، اسلام کو ریوائیو ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت کے جو صوفی سینٹس اس موومنٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، جیسے حضرت مجدد الافسانی ہیں جو نقشبندیہ آرڈر کے تھے، حضرت مجدد الافسانی اور اس طرح کے کئی، اور حضرت مجدد الافسانی تو بہت قریب تھے، یعنی وہ بہت بڑے اسکالر تھے، مذہبی اسکالر. وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلام کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے. تو وہ اپنی بات کرتے تھے، انہیں سختی بھی سہنی پڑی، کئی اور صوفیہ کو بھی. لیکن اکبر جو تھا ان جیسے صوفیہ کے خواہشات اور سپورٹ کا ریفلیکشن تھا، یعنی اس کے نتیجے میں اقتدار میں آیا. ان کی آشیرواد سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی سپورٹ سے اکبر اقتدار میں آیا، اورنگزیب اقتدار میں آیا. حضرت مجدد الافسانی جیسی شخصیات کی کوششوں میں، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر دربار کے اندر کئی لوگ تھے جو حضرت مجدد الافسانی کے پیروکار تھے، جو کہتے جو ان کو بہت بڑا مذہبی رہنما اور مذہبی اسکالر مانتے تھے، اس کے گھر پہ جاتے تھے. تو ظاہر ہے وہ انہیں کہتے تھے کہ مسلم ریاست کو اگر بچانا ہے تو اورنگزیب نے بچانا ہے، اس کی سپورٹ کرو. تو اورنگزیب کو اقتدار دلوانے میں ان صوفی سینٹس کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام کی ریوائول کے لیے اورنگزیب کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صحیح آدمی ہے جو اکبر کی اس پالیسی کو ڈسکارڈ کرے گا جو اس کے بعد بھی آنے والوں نے بھی جاری رکھی، جس سے یہاں پر اسلام کی شناخت ختم ہو گئی اور اس کو ہندوازم کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا، اور جو چیزیں اسلام کی ڈسٹنکشن تھی ان پر پابندی لگا دی گئی. تو نتیجہ ہی ہوا کہ اورنگزیب آ گیا. پھر اورنگزیب نے ان چیزوں کو جو اس کے خلاف بولتے تھے، اس طاقت کا استعمال کیا. اس طاقت کے استعمال میں میں نے بتایا کہ ظاہر ہے جب آپ جنگیں کرتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں، اور گرو سکھ ازم میں گرو کو تو بہت اہمیت دی جاتی ہے نا، گرو تو ان کا ایک بہت بڑا مذہب. تو 2 گرو ان کے ان طرح کی ایکسپیڈیشن میں مارے گئے تھے اورنگزیب کے ہاتھوں. اور اسی طریقے سے ہندوؤں پر بھی بڑی سختی اس نے کی، 55 سال دبا کے رکھا ان کو، جو اور ان کی وہ تمام
تمام چیزوں پر پابندی، ان کی عبادات پر ان کے مندر گرا دیے، کئی ایکسپیڈیشنز میں ان کے مندر گرا دیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ اورنگزیب جو تھا وہ ایکسٹریمسٹ تھا، مسلم اقتدار میں فرام قطب الدین ایبک ٹو بہادر شاہ ظفر صرف اورنگزیب تھا جو بہت زیادہ مذہب پر فوکس کر رہا تھا. اکبر کی ایک ایکسٹریم تھی، لیکن بیچ والے جو تھے وہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ جس پر آپ کرٹیسائز کریں کہ وہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. انہوں نے اسلام کی دین کے جو بنیادی اصول تھے، جیسے ہمارا دین کہتا ہے عدل ہو، انصاف ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، تو نظام عدل کی جو مثالیں ہمیں جہانگیر کے دور میں ملتی ہیں اور شیر شاہ سوری کے دور میں ملتی ہیں اور باقیوں کے دور میں ملتی ہیں، وہ لازوال ہیں. انہوں نے اسلام کی جو صوفی سینٹس کا میسج تھا کہ اسلام صرف میکینیکل پریکٹسز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے روزہ رکھیں. اسلام یہ کہتا ہے حقدار کو اس کا حق دو اور انصاف کا دورہ ہو، تو انصاف کرو اپنی. اور یہی صوفیہ کا میسج جاتا تھا دربار تک جو صوفی سینٹس، اور ان لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور اکبر نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا. مذہبی نہیں تھے، سیکولر تھے، لیکن صوفی سینٹس کے میسج کے تحت اسلام دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ دربار میں نظر آتی تھی اور پوری ریاست میں نظر آتی تھی ڈیورنگ دا پیریڈ آف آل دا مسلم رولرز. اورنگزیب اب صرف انہی اصولوں پر نہیں چل رہا، اب وہ میکینیکل پریکٹسز کو بھی کہتا ہے فالو کیا جائے، اور وہ پیورٹی کی طرف آتا ہے. اور اس پیورٹی میں چونکہ بہت سی چیزیں ہندو اور سکھ ازم کے خلاف تھی، لہٰذا اس کی ریزسٹنس ہوئی اور اس میں وہ ظاہر لوگ مارے گئے. وہ ایک ایسی نفرت کی بنیاد بنتی ہے کہ جب اورنگزیب کے بعد آپ دیکھیں تیزی سے مسلم اقتدار ڈاواں ڈول ہوا، اور ایک کے بعد ایک حکمران چھوٹے عرصے کے بعد جاتا رہا، کیونکہ شورشیں شروع ہو گئی، ریوولٹس جگہ جگہ پر ریوولٹس. جہاں پہ جب ریوولٹ شروع ہو جائیں تو اسٹیٹ کا جو دور ہوتا ہے نا، وہ اقتدار جو ہے وہ آہستہ آہستہ کہیں پر کسی نے ریوولٹ کر کے ریاست سے علیحدہ اسے ڈائنسٹی سے علیحدگی اختیار کر دی، کہیں پر کہیں ہو گئی. تو جتنے حکمران تھے they were very weak and they were unable to control the decay of the Muslim rule. بڑی تیزی سے ڈکے ہو رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں انگریز آگے ہوئے تھے 1600 میں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کریں تجارت، اس کو ان کو اجازت دے دی اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آپ بن گئی. انگریز جو تھا وہ کر تو تجارت رہا تھا، نظر اس کی اقتدار پہ تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی انفلوئنس کو بڑھا رہا تھا. بنگال سے شروع ہوا، اس نے ہلکی پھلکی وہاں پر اپنی وہ جنگیں بھی ہیں اس نے کی یہاں پہ لوکل حکمرانوں کے ساتھ. تو انگریز کی نظر تھی، ہندوستان کے اقتدار تھے، آیا تجارت کے لیے تھا، اور یہ یہاں پر کمزور ہو رہے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ اپنے انفلوئنس بڑھا رہا تھا اور آہستہ آہستہ بہت سے علاقے اس کے کنٹرول میں آ رہے تھے. ایک تجارتی کمپنی جو ہدایات لے رہی تھی وہاں سے برٹش گورنمنٹ سے، وہ یہاں پر اپنا اقتدار پھیلا رہی ہے. بیسکلی وہ تجارتی کمپنی تھی جو 1600 میں آئی اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا انفلوئنس بڑھایا. جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طریقے سے مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا اور کس طریقے سے پورے ہندوستان پر یہ قابض ہوئے اور کس طریقے سے بہادر شاہ ظفر کو ڈپوز کر کے یہاں سے فارغ کیا گیا. اور ہندوستان 650 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ انگریز کے اقتدار میں، انگریز نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے حکومت کی، اور اس کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیا گیا اور براہ راست اقتدار ملکہ یعنی برٹش منارک کے پاس چلا گیا، اور اس نے اپنے نمائندے کے طور پر وائسرائے کو یہاں پر بھیجا. تو یہاں پر اب ہندوستان پر حکومت آ جاتی ہے، پورے ہندوستان پر. وہ ڈائنسٹی جو 650 سال تک مسلمانوں کے زیر اقتدار رہی، وہ اب ٹوٹل جو تھی انگریز کے کنٹرول میں رہی 100 سال تک. تو براہ راست ایک تجارتی کمپنی نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد براہ راست برٹش جو کنگ ہے یا کوئین ہے اس کا اقتدار یہاں پر تھرو دیئر ریپرزینٹیٹو جسے وائسرائے کہتے تھے یہاں پر رہا. اب انگریز چونکہ اس دور میں ایک معاملہ یہ تھا کہ انگریز کے ہاں ڈیموکریٹک ادارے جو تھے وہ کافی پہلے سے شروع ہو چکے تھے. میگنا کارٹا 1200 کچھ میں آیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جمہوریت کے ادارے بننے شروع ہوئے جس میں کہا گیا کہ ہر انسان برابر ہے. رائٹ ٹو ووٹ کو ریکگنائز کیا گیا، پارلیمنٹ کا ادارہ وجود میں آیا، پاورز پارلیمنٹ کو شفٹ ہونی شروع ہوئی. ہر آدمی ون مین ون ووٹ کا کنسیپٹ برطانیہ میں پرویل کر رہا تھا. جب انگریز آیا تو اس نے یہاں پر آہستہ آہستہ ڈیموکریٹک ادارے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. پہلے لوکل سطح پر
پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا خیال تھا کہ پورے ہندوستان میں ہم جمہوری ادارے بنائیں گے، لیجسلیٹو کونسل بائی دا ووٹ آف دا فرنچائز رائٹ ٹو ووٹ، حکومت یعنی اقتدار ہمارا رہے گا اوپر، نیچے ہندوستانی جو اپنے معاملات چلائیں گے ڈے ٹو ڈے کے وہ تھرو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، جو ان کے معاملات کو ریگولیٹ کریں گے ان کے نمائندے تھرو ڈیموکریٹک، یہ آہستہ آہستہ سلولی کر رہے تھے۔ اب یہ جو پاکستان موومنٹ چلتی ہے اس میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب انگریز یہاں پہ آیا تو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، میں نے بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ میں 650 سال تک مسلمان پورے جنوبی ایشیا کے حکمران رہے، اس سے پہلے کسی ہندو نے پورے جنوبی ایشیا پر کوئی ڈائنیسٹی نہیں بنائی۔ ان کے جانے کے بعد پورے جنوبی ایشیا پر اقتدار تھا انگریز کا، ہندو نے، اچھا اب یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ جس کا اقتدار جاتا ہے نا وہ ڈپرائیو پارٹی ہوتی ہے، ہم ڈپرائیو پارٹی تھے مسلمان، تو مسلمانوں کو نیچرلی نفرت تھی کہ انگریز نے سازش کر کے ہمارے خلاف اقتدار حاصل کیا ہے، یہ ان کو تجارت کے لیے یہاں موقع دیا گیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ سازشیں کر کے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، تو ایک قدرتی نفرت مسلم عوام میں تھی انگریز کے لیے۔ اب اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، آپ نے دیکھے انگریز آیا تو ایک کوشش ہوئی، فوری طور پہ کوشش ہوئی، وہ تھی 1857 کی جنگ آزادی، جس میں کوشش کی گئی کہ انگریز کو بھگایا جائے۔ اچھا اس کوشش میں چونکہ وہ جو جنگ تھی بیسکلی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ اپنی مدر لینڈ کو آزاد کرنے کی جنگ تھی، اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار واپس آ جائے، ان کو پتہ تھا کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں اب نہیں اس طرح آ سکتا، لیکن اپنے ملک ہماری آپس کی لڑائی نے ایک تیسری طاقت کو موقع دیا جو اقتدار میں بیٹھ گئی، تو وہ ایک ہیزرڈ سی ایفرٹ تھی جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کئی ہندو راجے مہاراجے تھے، کئی مسلمان تھے، مکس ایک ایفرٹ تھی کہ اپنے ملک کو ہم نے انگریز سے آزاد کروانا ہے۔ اب جھانسی کی رانی جو تھی وہ تو ہندو تھی اور کئی اور ہندو راجے تھے جنہوں نے ریوولٹ کی، یہاں پر مسلمانوں نے بھی ریوولٹ کی، لیکن انگریز اس حد تک ویل انٹرینچڈ ہو چکا تھا اور اس نے یہاں پر ایسے اپنے وفادار پیدا کر لیے ہوئے تھے کہ وہ ریوولٹ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا کہ ہندوستان سے انگریز بھاگ جائے اور پھر سے ہندوستان جو ہے ان کے کنٹرول سے نکل جائے، پھر ہم جانے اور ہمارے معاملات جانے، تو اس کو انگریز نے طاقت سے دبا لیا، چونکہ وہ کوئی پلانڈ موو نہیں تھی لہذا ناکام ہو گئی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو انگریز کے ایک سائیکولوجیکل اس کے اثر اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوئی جسے نفسیاتی طور پہ کہتے ہیں، اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کو یہ سمجھانے میں بہت بڑا رول بہت سے ہندوؤں نے بھی ادا کیا، جو ہندو اس وقت کی انٹیلیجنسیا تھی، کہ یہ جو 1857 میں تمہارے خلاف ریوولٹ ہوئی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جو چند جگہ پر آپ کو ہندو راجے براجے لگتے ہیں یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم نے کیوں ریوولٹ کرنی ہے، یہ سارا مسلمانوں کی سازش ہے، اور یہ انہوں نے دو چار ایسے مسلمان تھے انفلوئنشل جنہوں نے اس میں بڑا لیڈنگ رول کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ کے وفادار ہیں، اس سب مسلمانوں کا کیا درا ہے۔ اب یہ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ قدرتی طور پر اس کو سچ اس لیے مان لیتا ہے کہ بھئی انگریز تو ڈپرائیو پارٹی نہیں، اقتدار چھینا ہم نے مسلمانوں سے، تو ہمارے خلاف اگر کوئی ریوولٹ کرے گا تو مسلمان ہی کریں گے، ہندوؤں کو کیا ضرورت پڑی ہے ریوولٹ کرنے کی، تو ایک نفسیاتی نفرت جسے کہتے ہیں نا، نفرت ایسے ہی نفرت ایک انسان کو ہو جاتی ہے کہ نہیں یار میرے خلاف یہ سازشی ہے، انہوں نے 1857 میں کافی انگریزوں کو قتل کیا ریوولٹ میں، ہمارے کئی انگریز مارے گئے انہوں نے کہا یہ جب موقع ملے گا یہ ریوولٹ کریں گے، کیوں قدرتی بات ہے